آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیکا آپ کی طرف، کما جیسے اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح والنبیین نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف۔ انسان کا وجود اس کائنات میں اللہ رب العزت کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ انسان کی تخلیق سے قبل اللہ جل شانہ نے اور بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ مثلا جمادات کو تخلیق کیا تو وہ ایک جگہ ساکت پڑے رہتے، پھر نباتات کو تخلیق کیا تو وہ ایک خاص سمت میں حرکت کرتے تھے لیکن ان کے پاؤں زمین میں جکڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حیوانات کو پیدا کیا تو یہ سابقہ دونوں مخلوقات سے بہتر تھیں کیونکہ اس کے پاؤں بھی آزاد تھے، چلنے پھرنے کی صلاحیت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی اور اپنی نسل کی بقا کے لیے خوراک کا بندوبست بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا اس مادی دنیا میں اپنا تعارف کروانا تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر آخر میں انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی بہترین مخلوق کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ جل جلالہ کے نائب و خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انسان میں وہ تمام صفات جو اللہ جل شانہ کے نائب ہونے کے لیے ضروری تھیں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کو اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فیض کیا۔ اب غور و فکر کی بات یہ ہے کہ انسان کو ہی کیوں اتنا اعلیٰ مقام دیا، اس کے کیا مقاصد تھے۔ انسان اپنی نوع کے حوالے باقی مخلوقات سے ممتاز ہے، اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے باقیوں سے منفرد کرتی ہیں، مثلا مفاد عامہ کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، خوب سے خوب تر کی تلاش، اور سب سے بڑھ کر مادہ عقل جس کی بنیاد پر یہ تسخیر کائنات کا موجب ٹھہرتا ہے۔ اب ان تمام خصوصیات کا مدعا کیا ہے؟ اس سارے عمل سے انسان اللہ جلالہ کی صفات کا عملی مظہر بن کر ذات باری تعالیٰ کے تعارف کا سبب بنے۔ اب اس عظیم ذمہ داری سے انسان کیسے عہدہ برآ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہونے کے تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ اب قرآن کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ نے اسی مقصد کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ جب جب انسانیت اپنے مقام سے گر کر حیوانیت کے درجے پر آئی تو اس کو اس کا یہ مقام دوبارہ یاد دلانے کے لیے ایک نبی یا رسول آتا ہے اور وہ ایک شریعت لے کر آتا ہے۔ آج کے 10 کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس سوال کا حقیقی جواب دیا ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر پوری کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی نازل کی کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح ہم نے وہی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چند انبیاء کے نام بھی گنوائے ہیں جن کی طرف وہی آتی رہی۔ جواب کی نوعیت یہ ہے کہ اہل کتاب جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ اللہ کے آخری نبی پر بھی اسی طرح وہی نازل ہوتی ہے جس طرح انبیاء سابقہ پر ہوتی رہی۔ تو اب اس نبی اور اس کتاب کو تسلیم کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ ان حقائق کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے اور یہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ من بعدہ، اس کے بعد وَأُوحَيْنَا، اور ہم نے وہی کی اِلَىٰ ابراہیم، طرف ابراہیم کے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہی صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں۔ البتہ کشف یا الہام غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے مگر اسے وہ قطعی اور یقینی حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو وہی الہی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی رہی ہے اور سب کو کتابیں نہیں دی گئیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جن کو کتابیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب اکٹھی نہیں دی گئیں۔ بعض انبیاء کو یک بارگی کتاب دے دی گئی مگر بعض پر آیات کی صورت میں تھوڑی تھوڑی وہی نازل ہوتی رہی، لہذا انبیاء کے واسطے پوری کتاب کے اکٹھا نازل ہونا ضروری نہیں جس کا یہ اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے تحت جس نبی پر جس وقت جتنی وہی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کو بھی مان لینا چاہیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، وَالْأَسْبَاطِ، اور اولاد یعقوب، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ، وَأَیوب، اور ایوب، وَیونس، اور یونس، وہارون، اور ہارون، وسلیمان، اور سلیمان، وآتینا، اور ہم نے دی داود کو زبوراً، زبور۔ یہود زبور کو وہ الہی تسلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ الواح تورات کی طرح یک بارگی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں یہود کے لیے زبور کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا ہے کہ اگر تم یک بارگی نازل ہونے کے باوجود اسے وہی الہی مانتے ہو تو آخر قرآن کو وہی الہی ماننے سے کیا چیز مانے ہے؟ یہ دراصل یہود کے مذکورہ مطالبہ کا ہی جواب ہے۔ اس آیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کی کیفیت اور سابقہ آسمانی کتابوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ پر وہی آنے کا طریق کار وہی تھا جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا، اور یہ طریق کار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وہی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے۔ سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے۔ مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے۔ آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا اقرا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، جس کی تفسیر سورہ علق میں بیان ہو چکی ہے۔ وہی کے مختلف طریقے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر وہی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسی آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار، اور یہ وہی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے، پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وہی اترتی، پھر جب موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اس کے مضامین وہی کچھ ہیں جو سابقہ انبیاء کو
وہی کیے جاتے رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج بھی تورات اور انجیل کا بنظر غیر مطالعہ کرے جن میں تحریف بھی ہو چکی ہے اور بہت سی الحاقی مضامین بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں، تاہم بے شمار مقامات ایسے بھی آ جاتے ہیں جن سے ایک عالم شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام کتب سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ وَرُسُلًا، اور ہم نے بھیجے کئی رسول، قد تحقیق، قصصناہم، ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیک آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ورسولاً، اور کئی رسول، لم نہیں، نقصصہم، بیان کیا ہم نے ان کا حال، علیک آپ پر، وکلم، اور کلام کیا، اللہ نے، موسیٰ سے، تکلیما، خاص طور پر کلام۔ تیسرا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی عطا ہوئی تھی، اور ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں بھی مذکور ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی طور پر ہم کلامی نصیب ہوئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رسولاً، بھیجے رسول، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون، تاکہ باقی نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، وکان، اور ہے، اللہ عزیزاً، نہایت غالب۔ رسول بھیجنے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اللہ کے احکام کا علم ہی نہیں ہوا، اور جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا، بلکہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس تبشیر، انذار کرنے والے آ چکے، انہیں بھیج کر اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ اب تمہارے پاس لا علمی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ حکیماً، خوب حکمت والا۔ مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کے تمام سامان اپنی مخلوق کو مہیا کر کے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آواز خمسہ دیے، عقل و شعور کی دولت دی، پھر رسول بھیجے جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ تھے، اس کے ساتھ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ اس طرح اللہ نے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں ایمان لے آتا، میں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی یا میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ ان تمام ذرائع ہدایت کے باوجود جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے مطلع فرما دیا کہ انسان کی اس پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے، اسے یہاں رہ کر کیا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر وہ اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب رہا تو اس کی اخروی زندگی میں اسے اس کا کیا کچھ اجر ملے گا، اور اگر ناکام رہا تو اسے اخروی زندگی میں کیا کچھ دکھ اور مصائب برداشت کرنا ہوں گے۔ اور رسول بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کی حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو ان حقائق کا علم ہی نہ تھا، لہذا میں معذور ہوں۔ اور یہ انبیاء اور رسول دنیا میں اس کثرت سے آئے اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے کہ عالم انسانی پر کوئی ایسا دور نہیں آیا جبکہ کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہ ہو جو انسان کی ان حقائق تک رہنمائی نہ کرتی ہو۔ پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے
یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ اس آیت سے ضمن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام پہنچ چکا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی تک نہ پہنچا ہو، کیونکہ ایسے علماء ہی حقیقت انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔